بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں قبلہ استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن والتفسیر حضرت علامہ محمد شہید احمد اسد صاحب کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کو اپنی طرف سے اور اپنی انتظامیہ اور پورے گاؤں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم جناب حضرت علامہ مناظر اسلام غلام حسین گل صاحب بھی تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں میرے مسلک اہل سنت کے عظیم مناظر اسلام امام المناظرین جگر گوشہ فقی العصر شیخ القرآن والتفسیر حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب سے کہ وہ اپنے روحانی اور وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، بلند آواز کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلى آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، پیارے بچوں،
میں تے تسی اج خطیب مسجد عزیز محترم جناب مولانا قاری مجاہد حسین صاحب باروی اور مسجد انتظامیہ دی دعوت تے اللہ وحدہ لا شریک دا سچا دین سونا قرآن سنن واسطے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے. میرے جس دوست بزرگ نے بہن بھائی نے اج دی اس بابرکت اور روحانی محفل واسطے کسے طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے انتظامات کوئی ہاتھ بٹایا ہے. اللہ تعالیٰ میریاں اودیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب صدیق اکبر دے آقا فاروق اعظم دے مولا عثمان غنی دے ملجا حیدر کرار دے مابا حضرت سیدنا قاسم عبداللہ یعنی طیب و طاہر حضرت ابراہیم سیدہ شہیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تے خاتون جنت فاطمہ زہرہ دے ابا جان تے حسنین کریمین علی بن زینب اور امامہ بنت زینب دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے. انڈیا دے شہر دہلی دے اندر اللہ والیاں دا اہل علم دا ایک بہت بڑا خاندان گزرے ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہ دے فرزند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہ دے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. شاہ عبدالعزیز علم دا سمندر تے ولایت دا بادشاہ. علم دا اندازہ تسی ایس گلوں لالو کہ ساڑھے پاکستان ہندوستان دے اندر شیعہ تو علاوہ جننے لوگ بھی حدیث پڑھن پڑھان والے نے اے اسی سنی اے وابی اے دیوبندی اس سارے دے سارے بالعموم اخیر شگرد بندے نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے. یہ ساڑھے سارے اندھے مشترکہ استاد جی نے جدی سند بھی دیکھو وہ پہنچے گی شاہ عبدالعزیز صاحب دے رائیں امام بخاری تک. علم دا سمندر
پر بخشش کس گلوں ہوئی؟ جدوں آپ دا آخری وقت آیا، جس کمرے چاپ تشریف فرما سن اس کمرے مرید بھی شاگرد بھی ایک لونڈی بھی اچانک اس خاتون نے پڑھنا شروع کر دیتا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پڑھنا شروع کر دیتا۔ شاگرداں تے مریداں پوچھا تو یہ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ انہیں کیا میں آپ تھوڑا پڑھ رہی ہیں، میں نے دو بندے پڑھا رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب دے اندر حالے سات ہے سی، فرمان لگے وہ سمجھ گئے عام بندے نہیں، یہ اللہ دے فرشتے نے جڑے میں جنت دی مبارک دین واسطے آئے۔ فرمان لگے تو انہاں دوواں نوں پوچھ میری بخشش کس گلوں ہو گئی؟ انہاں نے جو دسیا اس خاتون نے بیان کیتا کہ یہ کہہ رہے ہیں ایک واری عبدالعزیز گیا سی مارکیٹ، اتھے انہیں خریدیا گاں دا کیوں روغن زرد، جدوں واپس آ کے گاں دا کیوں جمعہ سی، انہیں جدوں گرم کیتا تو وچوں 1 روپیہ نکلیا، ادھر روپیہ انسان پیپے پرانے بابے نو یاد ہونے نے وگرنہ عام نسل نے تو ویکھے ہی نہیں نہ اور ایڈے ایڈے دسن روپیے۔ شاہ عبدالعزیز سمجھ گیا اے روپیہ سی دکاندار دا، کیوں لیندیاں دیندیاں اے روپیہ او دے ہاتھ چو چھٹیا کیوں والے پیپے چاہ گیا، جدوں میں لین گیا کیوں تو میرے حصے چاہ گیا۔ انہیں اے عبدالعزیز اپنے گھر نہیں بیٹھا رہا، وہ روپیہ لے کے دکاندار کو لایا، کہنے گو پرا تیرا روپیہ میرے حصے چاہ گیا سی، روپیہ سنبھال۔ جس ویلے انہیں بندے دا حق نہیں ماریا، بندے دا حق ادا کیتا تے اللہ کریم نے ادھی بخشش فرما دیتے۔ مسلمانوں پتہ ہے لگا کدی کسے دا حق نہ مارنا، کدی کسے دا حق نہ کھونا، کیونکہ جڑا حق کھوند ہے حق چھیند ہے اتے اللہ راضی نہیں ہوتا، راضی او دیتے ہوندہ ہے جڑا ایک دوجہ دے حقانو ادا کرے۔ علم دا اندازہ تے تسی لا لیا کہ سارے دے استاد جی نے تے ولایت دا اندازہ اس گلوں لا لو کہ مولانا زکریا صاحب نے اپنی کتاب وچ لکھے جڑے تبلیغی جماعت دے ہیڈ جنہاں نے علمی طور تے سب تو زیادہ سپورٹ کیتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک واری دلی شہر دے حالات ابتر ہو گئے، کوئی افسر ٹائم تے نہیں آ رہے، پیڑے حال تے بانکے تیڑے، صفائی کوئی نہیں، گند پہ ہے۔ ایک بندے نے حضرت شاہ عبدالعزیز نو پوچھیا شاہ جی کی گل ہے آج کل معاملات ٹھیک نہیں؟ ہس کے فرمایا اصل چ گل یہ ہے جڑا ایس علاقے دا قطب ہے نا وہ ٹھلا ہے، ان قطب بھی دسنا پائے گا جس طرح اے ظاہری حکومتہ نے نا، اے صدر ہے، اے پرائم منسٹر ہے، اے گورنر ہے، اے چیف منسٹر ہے، اے میئر نے، اے چیئرمین ہے، اسی طرح ایک باطنی حکومت بھی ہے
جدا سربراہ تے خود اللہ کریم ہے، لیکن اس حکومت میں اللہ نے سپرد کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام دے بارگاہ لو جی تھی سنبھالو انہوں سرکار اس باطنی حکومت دے پرائم منسٹر نے جڑے مختلف علاقیاں دے میر نے انہاں نوں روحانی دنیا چ کیا جاندا کتب فرمایا جڑا ایسے علاقے دا کتب ہے نا وہ ٹھلا ہے شاہ جی وہ کیڑا ہے اور بابا نہیں خربوزے بیچن والا اوئے آ گیا وہ بندہ پرکھن واسطے بابا جی میں خربوزے لینے ہیں پتر لے لے بابا جی پر میں چک کے لاؤں گا چل پتر تو چک کے لے لے انہیں خربوزہ پھڑے چھری لئی پھاڑی کی کہندے نے کٹیا او جناب پھاڑی پھڑی ٹکی اے تے کوڑا ہے چھوٹ دیتا دوجا چکیا اے تے پھکا ہے کوڑا پھکا کہہ کے بابے دی ساری ریڑی ویلی کرتی بابے دے متھے تے وٹ بھی نہیں آیا انہیں کہا پتر میرے کو تو پھر ایہو کو جی سی او بندہ دل چ کہندا ہاں تو ہیں ٹلائی اچھا کچھ عرصہ گزریا اچانک سارے معاملات یکدم ٹھیک ہو گئے ہر افسر ٹائم تے آن لگ پیا صفائی آن لگ پیا یہ بندہ پھر آیا شاہ صاحب کو کیڑے شاہ صاحب کو شاہ عبدالعزیز صاحب کو شاہ جی آج کل تے کم بڑا شاندار ہو گیا فرمایا وہ اگلا فوت ہو گیا جڑا نواں آیا نا بڑا ڈڈ ہے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ نہیں کسکن دیتا شاہ جی وہ کون ہے فرمایا او بابا ماشکی نہیں جڑا مشکاں نال پانی پلاوندا ہے پرانے بزرگاں نے ویکھیا ہونا اڈیاں تے پہلے ویلے لوکی مشکاں پر پر کے نا لوکاں نو پانی پیوندے ہوندے سن گھراں چ وی ماشکی آن کے پانی پاوندے ہوندے سن کڑے پر لینے مٹ پر لینے اچھا جی وہ پھر پرکھن واسطے آ گیا اسے ماشکی بابا جی پانی پینا ہے پی لے بابے نے مشک دا منہ کھولیا ایک پیالہ پریا انہوں پھڑاپتا انہیں پیالہ لیا نا تو پانی ڈولتا بابا جی یہ تے تیل ہے انہیں ایک چھڑی کہنے گا ظالمہ تو ہر کوئی خربوزی آلہ سمجھی ہے یعنی ولایت دا اندازہ تسی ایس گل تو لالو شاہ عبدالعزیز صاحب دا اے شاہ عبدالعزیز صاحب دے تین پراہ ہوروی سن شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین شاہ عبدالغنی شاہ عبدالغنی دے کارک پتر جمعیاں جیدہ نام انہا رکھیا محمد اسماعیل شاہ اسماعیل دیلوی دے نانال ایک بندہ مشہور ہویا انہیں وڈیاں ہو کے ایک کتاب لکھی پڑھانا میں نے او اے جے میرے ہاتھ ایدہ نام انہیں رکھیا تقویت الایمان تقویت الایمان دا مطلب ایمان نو تکڑیاں کرنے والی لیکن ساڑھے بزرگاں نے جس ویلے ایس کتاب نو پڑھے انہاں فرمایا توبہ توبہ تقویت الایمان تے نہیں ہے تفویت الایمان ہے ایمان نو فوت کر دین والی جڑا بندہ ایس کتاب نو من کے ایدے مطابق اپنا عقیدہ رکھ لے او دا ایمان تے فوت ہو جائے گا ساڑھا ایک رضوی شیر سی کاموں کی دا مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے پنجابی چیدہ نا رکھیا سی تقویت الایمان لو جی اے کتاب ہے نا اے کتاب اے سنی وابی دیوبندی دے درمیان لڑائی دا سب تو پہلا تے سب تو وڈا سبب اے کتاب ہے اے کتاب وابی علماء دے نزدیک بڑی برکت والی وابی علماء دے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری
انہوں نے اس کتاب دی تعریف بہت کچھ لکھیا ہے. وہ سارا کچھ تو میں تمہیں نہیں سناتا. جڑیاں 2 ہیڈ لائنز نے نا وہ میں تمہیں سنا دینا. تقویت الایمان اور اس کا مصنف شاہ اسماعیل دیلوی تھلے لکھیا تقویت الایمان اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل. اینا اچھے لفظاں نال تعریف کی ہے. اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل. ذہن وچ قرآن دے کوئی لفظ آئے کہ نہیں آئے؟ 30واں سپارہ سورہ قدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. بالکل ایسے پیٹرن تے توبہ اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل. اچھا ایک سن وحبی علماء لیکن دیوبندی علماء نے تے حد ہی کر دیتی. دیوبندیاں دے اندر 2 مولوی صاحبان سب تو اچھے سمجھے جاندے نے. ایک دا نام ہے محمد قاسم نانوتوی. او نے جنہ نے نبی کریم علیہ السلام دے ہوندیاں ساندیاں 6 نبی ہور مننے نے. قاسم نانوتوی صاحب ہونا اللہ کے سرکار تے آخری نبی تے دوسرے نے رشید احمد صاحب گنگوئی صاحب نے اس کتاب دے بارے لکھی ہے کہ رد شرک و بدعت میں لاجواب کتاب ہے. اس کا رکھنا، اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے. توبہ توبہ. ایک ہے آ کتاب تے ایک ہے آ کتاب. میں نے لگتا ہے میں توڑ کو گل پوچھنی تو ساں غلطی کر جانی ہے. کیا قرآن دا رکھنا عین اسلام ہے؟ کر گیا نا غلطی. جدے کر بھی قرآن رکھیا نظر آ جائے کیا اکھاں بند کر کے کہہ سکتے ہیں پکا مسلمان ہے؟ ہندوؤں نے تے قرآن پاک ویچن واسطے چھاپ چھاپ کے تقسیم کیتے. ہندیوں دے پریساں دے اندر قرآن موجود اج بھی. جس طرح میں اپنے کول بائبل رکھی ہے عیسائیاں یہودیاں نال مناظرہ کرنے واسطے، اسی طرح ہندو پنڈت عیسائی پادری یہودی ربی انہاں بھی اپنے کول قرآن رکھے ہے ساڈے نال مناظرہ کرنے واسطے. قرآن دا رکھنا عین اسلام نہیں. اچھا قرآن دا پڑھنا عین اسلام ہے؟ نہیں. جدے منہ بھی قرآن دی ایت سن لو جدے منہ تو کیا اکھاں بند کر کے کہہ سکتے ہو کہ مسلمان ہیں؟ نہیں. لیکن اے کتاب انہاں دے نزدیک ایسی کتاب ہے جدہ رکھنا بھی عین اسلام، جدہ پڑھنا بھی عین اسلام تے جدے تے عمل کرنا بھی عین اسلام. ہاں قرآن تے عمل کرنا عین اسلام ہے لیکن رکھنا اور پڑھنا عین اسلام نہیں. ہن آؤ ویکھیے اسی اس کتاب نو پرکھنا ہے کہ ایک کتاب سچی ہے یا ایدے کچھ گلاں غلط بھی ہیں. تے ایس کتاب نو میں پرکھاں گا ایس کتاب دے ذریعے. ایک گروہ میں نو ایس کتاب نے دسی. اللہ ارشاد فرماندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ دی رسینوں پٹ کے پھڑ لینا
تے وکھو وکھ نہیں ہونا۔ اچھا اس آیت دا مطلب بھی سمجھ لو، جڑا بھی نواں بدماش نواں فرقہ بنا کے کھلوندا ہے نا یہ آیت ضرور پڑھدا ہے تے ترجمہ کرے گا مینوں کچھ نہ کہنا، او اے مطلب ہی نہیں کہ کسی نوں کچھ نہیں کہنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا دا مطلب کی ہے؟ اللہ دی رسی ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس قرآن نو مضبوطی نال پڑھ لینا، اے دے تو وکھ نہ ہونا۔ جنہ کوئی قرآن تو دور ہوندا جائے گا، وکھرا ہوندا جائے گا، اُنّا ہی او بندہ دین اسلام تو وکھرا ہوندا جائے گا۔ اس کتاب وچ 3 جگہ لکھی ہے کہ صرف اللہ نو منو، کسی اور نو نہ منو۔ 3 جگہ لکھی ہے۔ کوئی بندہ چنگا اردو پڑھنا والا کوئی بیٹھا ہے توڑے، آجو بسم اللہ آجو، پھر میرے تے اعتبار کر لو۔ پہلے لکھی آیت قال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اگے ترجمہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ انبیاء میں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے۔ الہ ترجمہ کی کیتا جا رہا ہے کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے، سو بندگی کرو میری۔ پھر اگے فا لکھ کے نا فائدہ یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے۔ لو جی اس کتاب دے اندر لکھی ہے۔ ہن تسی مینوں یہ فرماؤ بندے ہو سیانے، اساں صرف اللہ نو مننا ہے یا کسی اور نو بھی مننا ہے؟ اچھا میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، وہ ساڑا مذاق پہ اڑاوے، وہ آکھے اسیاں ہی والے، اے سنی نے وی والے۔ پھر اگوں ایک مثال دے کے نا اپنے عوام نو گل سمجھا رہے اسی۔ ایک کندی ایک گھر والی، ایک کندی ایک کنجری۔ گھر والی جنے نو کہندی ہے کہ میں تیری ہی ہاں، تے کنجری بندے نو کہندی ہے میں تیری وی ہاں۔ اسی اللہ نو کہنے ہیں یا اللہ اسی تیرے ہی ہاں، تے اے سنی کہنے نے یا اللہ اسی تیرے ویاں، نبیاں دے ویاں، ولیاں دے ویاں، اے وی والے اسی ہی والے۔ اور مسلمانوں اے مثال اللہ دی شان اچ دینی مناسب ہے؟ نا نا نا، میں صرف سمجھانا یہ بارگاہاں بڑیاں اچھیاں بارگاہاں نے، اللہ رسول دی بارگاہ۔ اتھے ذرا جی گل آ جائے نا، ذرا جی گل تے ساریاں محنتاں دا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ دیکھو ساڈا تے صحابہ دا کوئی مقابلہ ہے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے بعد ہی چون والے ہو میرے صحابہ نو برا نہ کہنا، اس واسطے کہ تسی بعد والے پاویں احد پہاڑ جنہ سونا ہی خرچ کر دیو، تے میرا صحابی 1/2 کلو جو خرچ کرے اللہ دی راہ، جنہ ثواب اللہ نے میرے صحابی نو دینا ہے بعد والیاں نو احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرن نال بھی وہ مقام نہیں ملتا۔
اللہ ہن سانو نہیں صحابہ کرام نو کہہ رہا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیو سبحان اللہ کوئی ایمان والے ہو دھیان رکھنا گلاں کردیاں تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی نہ ہو جائے اے بھی خیال رکھنا ہن دیکھو جی قاری صاحب تہاڈا کی نام ہے محمد محبوب صاحب قاری صاحب محمد محبوب صاحب بیٹھے نے انہاں دا کچھ استاد جی مبارک انہاں کے خیر مبارک کی ہویا استاد جی میری منگنی ہو گئی انہوں نے چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ مبارک ہو گئی ان کون گل کر رہے ہیں استاد اور شگرد تے شگرد نے آن کے کوئی گال کٹی کوئی وٹا مارے بس جذبات ہی چایا او دی آواز ان دی آواز نالو اچھی ہو گئی کوئی گناہ نہیں ہویا پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے اوے میرے محبوب دے صحابہ اس بارگاہ نو مطلب ہے اس بارگاہ نو پیو پتر دی بارگاہ نہ سمجھنا استاد شگرد دی بارگاہ نہ سمجھنا اے اللہ دے محبوب دی بارگاہ خیال رکھنا تہاڈی آواز دوران گفتگو میرے نبی دی آواز تو اچھی نہ ہوئے کدی اسی ایک دوجے نو چیکا مار کے بھی بلانے ہیں او پھتے او مدے آوازہ مار دیں نا فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ جویں تسی ایک دوجے نو چیکا مار کے بلاؤندے ہو نا انج میرے محبوب نو بلاونا بھی نہیں جے اینا دوواں غلطیاں چوں کوئی غلطی ہو گئی کسی نے چیخ کے میرے محبوب نو بلا لیا یا کسی نے گفتگو دی اندر اپنی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی رکھی تے ہوئے گا کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون توانوں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کدوں تواڈے سارے عملاں دا بیڑا غرق ہو گیا یارو جدوں نکی گئی گل دے نال ذرا جی آواز بلند کرن نال ساریاں نمازاں تباہ سارے روزے تباہ ساری تبلیغ تباہ سارے چلے تباہ تے اے گل کہن نال کیویں عملاں دا بیڑا غرق نہیں ہوئے گا کہ صرف اللہ نو منو کسے ہور نو نہ منو الہ دا معنی ماننے کے لائق آتا ہے یا عبادت کے لائق بولو عبادت کے لائق انہوں نے کیوں ترجمہ کیتا جی ماننے کے لائق یہ ڈنڈی ماری گئی ہے تاکہ لوکاں دے دلوں چوں سرکار دا پیار نکل جائے اور اینا دیوانیاں مستانیاں نو جو مرضی کر لو اینا دے دلوں چوں سرکار دا پیار نہیں نکل دا ان قرآن نو پوچھ دیا قرآن تو دس اسی کنو مننا ہے تے کنو نہیں مننا لو جی دوسرا سپارہ تے دوجہ ہی پائیہ شروع ہو رہی ہے سورت بقرہ دی آیت نمبر 177 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہہ جو سبحان اللہ اصل نیکی اے نہیں کہ تسی مشرق المو کرو یا مغرب وال اصل نیکی کی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اصل نے کیے ہے کہ بندہ اللہ نو بھی منے والیوم الآخر قیامت دن نو بھی منے والملائکت فرشتیاں نو بھی منے والکتاب کتاب نو بھی منے والنبیین
سے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ تک سارے نبیاں نو مننے قرآن کہندا اصل نیکی اے ہے کہ بندہ اللہ نو بھی مننے قیامت دے دن نو بھی مننے فرشتیاں نو بھی مننے کتاب نو بھی مننے سارے نبیاں نو بھی مننے تے آ کتاب کی کہہ رہی ہے صرف اللہ نو منو کسی اور نو نہ منو ہن بولو اساں کدی گل مننی ہے ایس کتاب دی گل مننی ہے یا اللہ دی کتاب دی گل مننی ہے بس میں بڑے پیار نال سمجھانا چاہنا نہ خدا دا نہ جے اپنی نیکیاں اپنی محنتاں کیوں برباد کر دیو چھڑ دیو انہاں گلاں نو ہندیاں نے غلطیاں وڈیاں کولوں غلطیاں ہو گئیاں تسی کہہ جو غلطی ہو گئی تہاڈا ساڈا جھگڑا ختم اللہ اللہ دے خیر چلا اچھا اس کتاب دے اندر صرف یہی نہیں لکھیا بلکہ ایک مت ہور بھی دیتی ہے صفحہ 56 تے لکھے ہے یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے جڑا بڑا بزرگ ہے نا وہ دادا بڑے پر آجنا کرنا ہے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اس کو چاہیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء انبیاء امام اور امام زادے پیر اور شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے یہ خیال ہے نبی کریم علیہ السلام ساڑھے وڈے بھرا نے بولو تو صحیح نا پتر نا خدا دا نا جے باز آ جاؤ انہا گلنا تو کیوں امت دے اندر پوڑا پایا تو اسی انہا گلنا تو مجبور ہو کہ اسا مرنا ہے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ جواب دینا سی تو اڑے پیچھے نماز نہیں پڑھ دے جے ساڈوں اپنا مقتدی بنانا جے تو سوکھا طریقہ انہی گل کہہ دو جن نے جدے تے بھی آلہ حضرت امام اہل سنت نے کفر دا فتوہ لایا اسی سارے تو برات دا اظہار کر دیں تسی ساڑھے برات ساڑھے برات اللہ اللہ دے خیر چلا نالے نبی پاک نو وڈا پرا سمجھو نالے آکھو جی اسی تسی کو جائیں تے پھر اوکھا کام ہے نا کوئی دو سکے پرا بیٹھے نہیں تھے تسی نال کون دو توڑچو وڈا کون ہے آسان وڈا ہے اچھا سچی دسنا کدی تسی آپس دے اندر کوئی پیڑے پڑے تے نہیں بول چال تے نہیں ہوئی توڑی کدی بھی نہیں یار کمال ہے اچھا جے کدی اے تیرے کے بول پوے تو کافر ہو جائے گا نہیں یعنی وڈے پر آگے بندہ بولے کافر نہیں ہوتا اے لڑ پوے تیرے نال تینوں ایتھوں پھڑ لے ایک کھڑکا بھی دے کافر بن جائے گا ماڑا کام ہے وڈے پرانو مارنا لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا اوہ جے سرکار وڈے پرا ہوندے نا تے سرکار نال اس نال لڑنا یہ بھی کفر نہ ہوندا اور لڑنا تے ایک طرف کوئی سرکار نو ذرا پیڑی اکھ نال ذرا نفرت دی نگاہ نال ویکھے تے اسے وقت او دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے پھر توڑی شادی ہوئی ہے نا ہوئی تے اے توڑی بیوی نو کی کہندے نے پابی کہندے ہیں وڈا پرا ہوئے نا تو بیوی نو پابی کیا جاندہ ہے پر نبی کریم علیہ السلام دیاں بیویاں ساڑیاں پابیاں نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم میرا نبی کریم علیہ السلام دا حق جان نالوں بھی زیادہ مومن تھی ہے
یا دوسرا ترجمہ جانو نی قریب نہیں جنہ میرا نبی کریم علیہ السلام مومنہ دے قریب ہے تے جس عورت دا نکاح میرے نبی کریم علیہ السلام نال ہو گیا قیامت تک دے آن والے مومنہ دی او عورت ماں بن گئی۔ نہیں پرا اس سرکار ساڑھے وڈے پرا نہیں اچھا اسی سنی ہیں اسی سرکار دیا تعریفاں بھی کر دی ہیں پر اس کتاب دے اندر کی سبق دیتا گیا ہے کہ ایمی تعریف کرن لگے ہیں بہت ہی تعریف نہ کریا لو لفظ ہی سن لو یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو سو اس میں بھی اختصار کرو اور اس میدان میں منہ زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو۔ ان کی خیال نبی کریم علیہ السلام دی تعریف بشر دی تعریف نہ لمی تھوڑے سوتر کٹ کریے ایسا وقت دیتا جا رہے ہیں پھر کہ دلیل کی ہے کہیں اللہ کی جناب میں بے ادبی نہ ہو جائے تو بشرہ نالو ود تعریف کر دی نبی پاک دی تے اللہ دی شان چ بے ادبی ہو جاندی ہے۔ اے ساڑی شان زیادہ ہے یا جبریل علیہ السلام دی؟ لو جبریل دی شان اے بشرہ نالوں ود دے تے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نو پوچھیا اے جبریل علیہ السلام تو سارے نبی ویکھے نے ساری دنیا ویکھی ہے ساری کائنات تو پھری ہے ذرا دستے صحیح تینوں میں مصطفیٰ ورگا بھی کوئی نظر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی تقلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فما رأیت افضل منک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں مشرق اور مغرب نو الٹ پلٹ کر کے ویکھیا سارے نبیاں نو ویکھیا سارے رسولاں نو ویکھیا پر یا رسول اللہ تواڈے نال دا مینوں ایک بھی نظر نہیں آیا۔ ہونے جبریل علیہ السلام سرکار دی تعریف تے بشرہ تو ود کر رہے ہیں ہن کی ہے کو اللہ دی شان دی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اسی بھی جڑا کہنے ہیں سب سے اولا آرا نبی سب سے بالا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی سب سے اولا اسی سارے بشر ہیں اب میں تو سردیاں جو مڑکان لگ پیا دیکھ لو اجوں جا کے گھر میں کپڑے چینج کرنے نا کہ کچھاں چوں بڑی بو آنی پسینے دی سمیل توڑے پسینے چوی دے بو ہی ہے نا کیڑا خوشبو ہے تے سرکار اے بشر دی تعریف ہے کہ بشر دے پسینے چوں بو آندی ہے تے سرکار دی شان کی ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے جیسی میرے نبی کے
نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سرکار دے جسم مقدس تے پسینہ آیا ہے۔ حضرت ام سلیم نے نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ مبارک چوریا سی تے ایک شیشی دی اندر جمع کرنا شروع کر دیتا۔ مسلم دی حدیث پیا پڑھدا، نبی کریم علیہ السلام دی اکھ مبارک کھلی تو فرمایا ام سلیم کی کری جانی ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ تہاڈا پسینہ بڑی شاندار خوشبو ہے، اسی اپنی خوشبو دی اندر مکس کر کے تو اپنے بچیاں نوں لایا کران گے۔ سرکار نے اے نہیں فرمایا غلط کر رہی ہیں، بلکہ فرمایا اصب تے تو ٹھیک آ کیا میرا پسینہ تے خوشبوان دا بھی سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اوڑی حضرت جبریل علی حدیث ہے نا، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، ترجمہ کیتے ہیں، فرمایا وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہی بولے سدرہ والے جبریل علیہ السلام، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یقین بنایا۔ ہن یار تسی آپ بولو، کیا ایس کتاب دے منن والے انہوں دے پیچھے نماز پڑھ لیا کریے؟ بولو نہیں پڑھی جا سکتی، کیوں سرکار دی عزت دا مسئلہ ہے۔ ہر شے قربان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت ہے، ماں قربان، باپ قربان، برا قربان، بہنا قربان، اولادہ قربان۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لو جی یہ صفحہ 55 تے ایک اور گل بھی لکھی ہے، سارا کاروبار جہاں کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اے لفظ نہیں، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹکے والے ہو ذرا اپنی باندھیں کھڑی کرو، دو میں کرتا، چلو تھلے کر، پھر کر لو، سنے موبائل کر لے یار، چلو تھلے کر۔ اچھا تسی بیٹھے سو چپ کر کے، اے تساں اپنی باواں کھڑیاں کیتیاں کدے چاند نال؟ میرے چاند نال۔
میں سید اسد 15ویں صدی دا ایک معمولی جہا مولوی ہے، میرے چاند نال سارا مجمع باواں کھڑیاں کر سکتا ہے، تے جڑا اللہ دا محبوب ہے تے کل کائنات دا سردار ہے تے قیامت والے تیاڑے آدم تو لے کے من سوا باقی جننے نے سارے میرے مصطفیٰ دے چنڈے تھلے ہون گے، انہاں دے چاند نال کچھ بھی نہیں ہوندا۔ یار اے کی عقیدہ ہے، اے کی عقیدہ ہے؟ اے میرے ویر میں ہاتھ بن کے کہنا توبہ کر لو، اے نہ کھو۔ نبی کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تیو ذات بابرکات فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ حبیب پیارے اسی قبلہ بناواں گے تہاڈی مرضی نال، قبلہ بناواں گے تہاڈی مرضی نال۔ اے نہ کہنا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول جے چاہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس تو خانہ کعبہ قبلہ بھی بنا دیندا ہے۔ اللہ فرماندہ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ حبیب پیارے اسی تینوں اینا عطا فرماواں گے، اینا عطا فرماواں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اے لکھیا جا رہا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تے رسول دے چاہن نال تے قبلہ بھی بدلے ہے، تے اللہ تے کہندا ہے سونیا میں تینوں راضی کراں گا۔ جبریل آیتاں لے کے آیا نا، تے سرکار نے فرمایا اللہ مینوں کیویں راضی کرے گا؟ میرا تے جنی دیر تک کوئی بھی منن والا جنم چ رہا میں تے راضی نہیں ہونا، اور کسی دی مجال ہے گل کہہ سکے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے کہہ دے سونیا فکر نہ کر، تینوں اسی تیری امت دے بازر بارے راضی کرانگے، ناراض نہیں کرانگے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کیوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، 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 خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ سونیا راتی نہ اٹھ کے تہجد پڑھیا کر، یہ تیرے واسطے ایک وعدو چیز ہے، ہوراں تے فرض نہیں، تیرے تے فرض ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سونیا ان قریب اسی تینوں مقام محمود تے فائز کرانگے۔ سونیا تہجد پڑھیا کر، تیرے واسطے وعدو چیز ہے۔ کئی لوگ اتھے کہنے لگے لگ پیندے نے سرکار تے ساڈے وچ فرق کی ہویا، سانوں بھی نمازاں پڑھنیاں پیندیاں نے، سرکار نوں بھی پڑھنیاں پیندیاں سن، سانوں 5 پڑھنیاں پیندیاں، سرکار نوں 6 پڑھنیاں پیندیاں سن۔ فرق تے وہی دا ہی ہے نا، اگر نا پتر انج نہ کہ وہ بڑی شان والے نے،
میں جانا سی مدینے شریف، میں بھی جہاز وچ بیٹھا تے پائلٹ بھی جہاز وچ بیٹھا، پر ایک فرق سی، میں جہاز وچ بیٹھا پیسے دے کے، پائلٹ جہاز وچ بیٹھا پیسے لے کے۔ میں بیٹھا مدینے شریف اپڑن واسطے، او بیٹھا مدینے شریف سانو اپڑاؤن واسطے۔ اسی طرح میں بھی نماز پڑھدا، تسی بھی نمازاں پڑھدے جی۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو پکا نمازی بنائے۔ اسی بھی نمازاں پڑھدے ہیں جنت جان واسطے، سرکار نمازاں پڑھدے سن سانو جنت لے جان واسطے، کیونکہ رب کے فرماندہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سونے تینوں اسی مقام محمود تے فائز کرانگے۔ سرکار کو لوں پوچھیا گیا آقا اے مقام محمود کیے؟ سرکار نے فرمایا لوکی گھبران گے، اللہ حساب ہی نہیں لے رہا، بڑا اوکھا دن ہے۔ پھر سارے لوکی میٹنگ کر کے کہن گے یار چلو نا سفارش ہی کرواؤ۔ کدی سفارش کرونی ہے؟ وہ ابا جی جڑے نے انہوں نے اولاد بڑی پہ آدم علیہ السلام دی بڑی شان ہے، چلو نا انہوں کو چل دیں۔ ابا جی تواڈیاں تے بڑیاں ٹوراں نے، اللہ نے سارے فرشتیاں دا متھا تواڈے کے چکا دیتا، کلی کلی شہدہ تو انہوں نام ہی سکھا دیتا ہے۔ ابا جی ذرا مہربانی کرو نا، اللہ دی بارگاہ ساڑی سفارش کر دیو۔ فرمان گئے پتروں میں نو جا اپنا ڈر لگا ہے، چلو نوح علیہ السلام کو جاؤ۔ نوح علیہ السلام کو آ جان گے سارے، اللہ دے سونے نے بھی جی بڑیاں شانہ نے تواڈیاں، ساڑی سفارش ہی کر دیو۔ فرمان گئے نا پتروں نا، یہ آدم ثانی نے نا حضرت نوح علیہ السلام تے فرمان گئے نا پتروں میں نو آپ ڈر لگتا بھی جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو لا جان گے سارے، سونے اللہ دے نبی جی تو انتے رب نے اپنا خلیل بنایا، ساڑی سفارش تے کر دیو۔ نا پتروں جاؤ کسی اور کو، موسیٰ علیہ السلام کو جاؤ۔ سارے آ جان گے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ دے سونے کلیم جی تواڈیاں تے بڑیاں ٹوراں نے، ساڑی سفارش تے کر دیو۔ نا پترو جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو جاؤ، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کو جاؤ۔ اچھا آدم علیہ السلام تے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام، اے سارے اللہ نے کہ غیر اللہ؟ قیامت تل دن اے جننے غیر اللہ نے نا اے سارے جان گے غیر اللہ کو۔ آدم علیہ السلام یہ نہیں کہنی اللہ توڑی شاہ رکھ دے بھی نیڑے تُسی رب نو عرض کرو نا، غیر اللہ پھر سانو بھیجے گا غیر اللہ کو۔ او غیر اللہ نوح علیہ السلام پھر بھیجن گے غیر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو، اے غیر اللہ پھر بھیجن گے غیر اللہ کو۔ ایویں غیر اللہ کہہ کے لوگوں اللہ دے پیاریاں تو دور نہ کریا کرو، اے غیر اللہ نہیں، اے اللہ دے اپنے نے، اپنے خیر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لاؤں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے تواڈی کسے پاس سے گل نہیں سنی جانی، اذهبوا الى محمد، جاؤ اللہ دے سونے حبیب جناب محمد الرسول اللہ دے کول حاضر ہو جاؤ، اسی سارے سرکار کو لاؤں گے۔ سرکار فرمان گے اوہ پہلے کتھے رہ جے توانوں نہیں پتا، آنا لہا آنا لہا آنا لہا، اس مقام شفاعت واسطے تے اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے۔ اور سرکار شفاعت کرنگے، سر سجدے چ رکھنگے، اللہ تعالیٰ اس وقت تعلیم پھر عطا فرمائے گا۔ سرکار فرماندے نے کہ اسی اللہ دی حمد انہاں لفظاں نال کرانگے جڑا اللہ سانو اس ویلے تعلیم کرے گا۔ اللہ فرمائے گا سونیا ارفع رأسک، سر تے چک، سل توتا، تم منگی جا سی دہی جاواں گے، وشفا تو شفا، تو سفارش کری جا تیری شفاعت اسی منی جاواں گے۔ کتاب کہہ رہی ہے رسول کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا،
تے قرآن تے حدیث کی کہہ رہے ہیں؟ رسول دے چان نال ساڈا بگڑیا کام سیدھا ہو جانا ہے۔ ہن پائی اسی اپنے فائدے واسطے قرآن دی منیے کہ اس کتاب دی منیے؟ کدی منیے؟ اے ہو جائے چھوٹے چھوٹے جھگڑے نے، چھوٹے نہیں بظاہر چھوٹے نے لیکن ہیں وڈے، کیونکہ جدوں سرکار دی عزت و عظمت دا مسئلہ آ جائے ادوں ہر شے پیچھے رہ جاتی ہے۔ جڑا اللہ ایس گل پیچھے سارے عمل صحابہ دے برباد کرن دا اعلان کر رہا ہے کہ تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی ہوئی کیوں؟ کو اللہ اے ہو جیاں گلاں برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ادو جی کتاب دے ایس کتاب اس مولوی صاحب نے لکھی، یہ ہوئی شاہ اسماعیل دیلوی صاحب نے، کہ نماز پڑھ دیاں آؤندے نے وسوسے، کچھ وسوسے ماڑے ہوندے نے تے کچھ وسوسے انہاں نالوں چنگے ہوندے نے۔ ہن نماز پڑھ دیاں بندہ جے وسوسہ خیال کرن لگ پوے سیکس دا، زنا کیتا خدا خیال آن لگ پیا، کہنے نے اے پیڑا خیال ہے، اے دے نالوں چنگا یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی نال سیکس دا خیال کرنا شروع کر دے۔ یہ توحید ہے یار اللہ تعالیٰ دی، کیڑا سبق پڑھا رہے ہو تسی؟ پھر یہ ہے کہ بندہ اپنے ٹگے تے اپنے کھوتے دے خیال اچھ مست ہو جائے کہ کڈا سونا میرا ٹگا ہے، کیا بات ہے دے سنگان دی، کیا سونا جسم ہے دا، اپنے ٹگے تے اپنے کھوتے دے خیال اچھ مست ہو جائے۔ اے دے نالوں نبی پاک دا خیال کرنا یہ زیادہ پیڑا ہے۔ جدہ دل کردہ کتاب دیکھ سکتا ہے، آ جاؤ جدہ دل کردہ جی، تو میں تو انہوں پڑھ کے سنا دینا۔ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ یعنی دلیل دے رہے ہیں آپ کہ ٹگے دا خیال آئے گا تو وہ دا ادب تے نہیں ہوئے گا نا، کہ نبی پاک دا خیال آئے گا تے ادب نہ لائے گا، تے اللہ دی نماز پڑھ دیا کسی اور دا ادب ہے تے شرک وال لے جاندہ ہے۔ اے دلیل دی انہاں دی، تیرا یہ خیال ہے کہ نبی پاک دا خیال کریے تے نماز شرک وال لے جاندی ہے، تے ساڑھا یہ دعویٰ ہے کہ جنی دیر تک تو نبی پاک دا خیال کریں گا نہیں تیری تے کملیا نماز ہونی ہی نہیں ہے۔ لو دیکھو اے امام صاحب دے پیچھے تسی نماز پڑھ دیو، قاری مجاہد صاحب دے پیچھے اے روز پڑھ دے نے کہ جن تسی باقی دیاں رکعتاں پڑھ دیو تسی آپ پڑھ دیو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھی راہ تے چلا، وہ سیدھی راہ کیڑی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اونا لوگاں دا راستہ جدے تے یا اللہ تو انعام کیتا، یعنی اپنے پیاریاں دے رستے تے چلا۔ اور نماز پڑھ دیا پیاریاں دا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ بولو تے سی آیا؟ آیا خیال؟ ساریاں پیاریاں تو ود پیارا کون ہے؟ اے سارے اونچوں سے اونچا سمجھی یہ جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے
اچھا اے صرف سورت فاتحہ تے نہیں پڑھ دے باقی بھی تے نال کچھ اور پڑھنا ہوندہ ہے نا کدی نہ کدی تے نہ پڑھیا ہوئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ان کی خیال اے ایس سن کے خیال ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ کدا نبی پاک علیہ السلام دا تے ادب نال یا بے ادبی نال ادب نال کدی نہ کدی تے نہ پڑھیا ہوئے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ان بولو کسی دا خیال آیا کہ نہیں آیا ادب نال یا بے ادبی نال ادب نال کدی نہ کدی تے پڑھ دے ہونگے نا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور جتھے جتھے تک میری آواز جا رہی ہے خدا دا واسطہ جے زد دا مسئلہ نہ بنا لینا سرکار دی عزت نو سامنے رکھ کے سوچنا اور ٹھیک ہے تیرے اکابر ہونگے پر اکابر سارے مصطفیٰ دی جتی مبارک تو قربان اور ٹھیک ہے تیرا عقیدہ ہوئے گا پر سارے عقیدے نبی پاک دے قدمہ تو قربان سب تو اعلیٰ شان سب تو اعلیٰ عزت مخلوق وچوں نبی کریم علیہ السلام دیئے بھائی اسی بھی کہنا ہے عزت او دیاں ہونگیاں جڑا سرکار دی عزت دا پیرا دے گا اچھا کدی تے انہاں نے بھی آیت پڑھی ہونی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ہن بولو یہ آیتاں سن کے خیال آؤندہ ہے کہ نہیں آؤندہ کدا سرکار دا ادب نال کے بے ادبی نال ادب نال کدی نہ کدی تے نہ پڑھیا ہوئے گا یا ایوہ المزمل کدی نہ کدی تے پڑھیا ہوئے گا یا ایوہ المدثر کدی نہ کدی تے پڑھیا ہوئے گا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا بولو یہ آیتاں سن کے خیال ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ کدا نبی پاک علیہ السلام دا تے ادب نال یا بے ادبی نال اللہ دی عبادت کر دیا ادب دے نال نبی پاک دا خیال آ رہی آئے بس فرق انہیں نماز کے اندر اللہ دا ادب کر دیا معبود سمجھ کے تے مصطفیٰ دا ادب کر دیا او دا محبوب سمجھ کے کدی نہ کدی تے نہ پڑھیا ہوئے گا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کدی نہ کدی تے پڑھیا ہوئے گا انا اعطیناک الکوثر نہ یار ترلا جی محنتاں تسی بہت کرتے ہیں پر ساری محنت جی اینا گلنا دی تائی دے تسی ضائع کر دو تو انہوں سیانا کون آکھے میں تو انہوں پیار نال سمجھانا چاہنا کہ چھڑ دیو اینا گلنا ہر گل عبادت اللہ دی کرو تعظیم سونے مصطفیٰ دی کرو تو پھر او دی کرو جڑا مصطفیٰ دی تعظیم کرتا ہے لو یارو گفتگو ختم تقریر ختم 1 گھنٹے تو زیادہ ٹائم ہو چکے ہیں تے ہون کسی نے میری تقریر تے کوئی گل پوچھنی ہے
کوئی سوال کرنا ہے یا چلو میدان اسی وسیع کر دیں، میرے سچے عقیدے تے کوئی سوال کرنا ہے کہ بڑے آرام نال سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتے ہو۔ ایک مہربانی کرنا، چٹ نہیں دینی، سوال وہی کرے جدا اپنا سوال ہے۔ کسی اور دا سوال لے کے کھڑا ہوئے گا میں تے کرونی ہے تسلی، تے اپنا سوال نہ ہوئے تو میں نے کی پتہ لگے گا تیری تسلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لو جی کھلی چھٹی بھئی، بسم اللہ جی۔ اور کھانے تے بیٹھے تھے، قاری صاحب نے ایک چٹ دیتی سی، کسی نے کیا ہوتا چلو جواب دے دینا کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں جو 4 بیٹیاں نے، پھر شان تے زیادہ حضرت فاطمہ دی بیان ہوتی تے باقیاں دی شان وہ ساریاں ہی شان والیاں، ساریاں عظمت والیاں۔ دیکھو پیو ایکو دی اولاد ہوتی ہے پر اللہ تعالیٰ کسی ایک نو وچوں زیادہ چن لیندے ہیں۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام دے پتر سن 12، تو جڑا مرتبہ اللہ نے یوسف علیہ السلام نے عطا فرمایا باقیاں تو نہیں عطا فرمایا نا۔ 4 جنتی نے، سرکار دیاں حدیثاں موجود ہیں، سرکار دیاں حدیثاں موجود ہیں، ساریاں جنتی نے، لیکن جڑا مرتبہ جڑی شان اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا نو عطا فرمائی سی وہ انہاں دا ہی خاصہ ہے نا۔ ہاں جی کوئی ہے میرا گاہک تے بسم اللہ، ہاں جی آ جا اگر اتنے جماعت دا ٹائم ہو جاوے تو کیا جماعت انہوں نے مگر پڑھ لینی چاہیے؟ پتر میری گل سن، بڑا سوکھا کام ہے مسیح میں پڑھتا ہے دنیا دی ہے کہ دوجیاں دی ہے۔ دیکھ یا محمد لکھیا کہ نہیں کسی پاس، یا رسول اللہ لکھیا کہ نہیں، جے لکھیا ہوئے تو سمجھ نہیں سنیاں دی ہے، ٹھیک ہے نہیں تو بیٹے گھر سنا دھیان بندہ کردا ہے نا۔ سودا لین لگیا تو بندہ ویکھدا ہے کسی پاسوں پھسیا تے نہیں، فروٹ لین لگیا، سبزی لین لگیا تو نماز پڑھن لگیا بھی ذرا چیک کر لیا کرو نا۔ پھر یہ کہ ایک اور نشانی ہے بڑی، وہ ولضالین پڑھ دینا، یہ بھی ایک نشانی ہے نا۔ جنی دیر تک انہا گلنا تو کوئی توبہ نہیں کردہ نا انی دیر تک نماز نہیں پڑھنی پیچھے، ٹھیک نادل بلاغہ نہیں حضرت علی کسی نے جمع کیتے ہیں رضی نے کہ حضرت علی دے خطبات نے، لیکن یہ بھی ثابت کوئی نہیں۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ اب دیکھ لو اپنے ایمان بچاؤ، اپنے بچیاں دے ایمان بچاؤ۔ یہ جی گلنا انہوں نے کتاباں چی لکو کے رکھیاں آنے، پتہ انہاں سارے ہیں بس اے غیرت انہوں نے مار دی، ہائے اپنے بزرگاں نو کون برا کھے یار اسی نہیں کہندے تسی گالاں کڈو نانو، صرف آکھو کہ جو کچھ لکھے اسی ادھنال متفق نہیں، اسی ایک تو برات دا اظہار کر دیں بس اینی گل تے کہہ دیو۔ یہ ایوی نے کہیں دیتے ہون پھر اسی کی کر سکتے، ساڑھا کم تے سمجھانا ہی ہے نا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔